میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھی نیتوں کے ساتھ حاضرین اور ناظرین بیان سماعت فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں خوب اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے کہ جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت اسے میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک بڑھیا ہند کے مشہور عالم اور ولی کامل کی مریدنی تھی۔ ان کے شوہر پر قتل کا مقدمہ دائر ہو کر سزا کا حکم ہو گیا تھا۔ 5000 جرمانہ اور 12 سال قید۔ بہت پرانا واقعہ ہے، اس وقت 5000 روپے بھی بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ چنانچہ اس جرم کے جواب میں اپیل کی گئی۔ جب سے اپیل ہوئی تھی، اس بوڑھی خاتون کا بیان ہے کہ میں ہر روز اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی، اور یہ حاضری میری پردے میں ہوا کرتی تھی۔ مرشد پاک کی بارگاہ میں فریاد لے کر ایک مرتبہ بڑی بھی پردے میں لپٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ پیر و مرشد نے جواب ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی کثرت کی جائے۔ چنانچہ وہ وظیفہ لے کر واپس چلی گئی۔ درمیان میں کئی بار حاضر ہوئیں، مگر وہاں سے یعنی پیر و مرشد سے یہی جواب ملتا، اس وظیفے کی کثرت کی جائے۔ یہاں تک کہ فیصلے کی تاریخ آ پہنچی، اور بڑی بھی نے عرض کیا کہ حضور آج فیصلہ ہونا ہے۔ جواب آیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کیجئے۔ بڑی بھی وہی پرانا جواب سن کر کچھ خفا سی ہو گئیں اور چل دیں، اور دل ہی دل میں کہنے لگی، اپنا پیر ہی نہیں سنتا تو دوسرا کون سنے گا؟ جب پیر و مرشد نے ان کی کیفیت دیکھی، فوراً آواز دے کر بڑی بی کو بلایا اور فرمایا، پان کھا لیجئے۔ بڑی بی نے عرض کیا، میرے منہ میں پان موجود ہے۔ آپ نے اصرار کیا، لیکن وہ کچھ ناراض سی تھیں۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے پان بڑھا دیا اور فرمایا، اب چھوٹ تو گئے، اب تو کھا لیجئے۔ بڑی بھی خوش ہو گئی، پان کھا گئیں اور گھر کی طرف چل دیں۔
جب گھر کے قریب پہنچی تو بچے دوڑے دوڑے آئے اور کہنے لگے آپ کہاں تھیں؟ تار والا ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تار کا زمانہ تھا، ای میل اور فیکس کا زمانہ نہیں تھا، ایس ایم ایس کا زمانہ نہیں تھا، سیلولر فون کا زمانہ نہیں تھا۔ بچوں نے کہا تار والا ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ خوشی کے مارے فوراً گھر پہنچی، تار لیا اور تار کو پڑھوایا تو معلوم ہوا کہ شوہر صاحب بری ہو گئے، یعنی مقدمے سے رہائی مل گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ پیر کامل کون تھے جنہوں نے اپنی نور ولایت سے بڑھیا کو شوہر کی رہائی سے پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، باعث خیر و برکت، حضرت علامہ الحاج القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تھے۔ آپ کی ولادت کا جو مہینہ ہے وہ ماہ شوال المکرم ہے۔ آپ جہاں ایک عاشق رسول اور با کرامت ولی تھے، وہیں ایک زبردست عالم دین، کم و بیش 50 علوم پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت کی ولادت شوال المکرم کے کون سے دن ہوئی؟ 10 شوال المکرم کو، 10 تاریخ تھی، اور عیسوی سن جو تھا وہ 1856 تھا، اور مہینہ 14 جون تھا۔ آپ کا نام مبارک محمد رکھا گیا، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور آپ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت آپ کے دادا جان نے یہ پیشن گوئی کی کہ آپ بہت بڑے عالم بنیں گے، جیسے کہ آپ کی بڑی بہن کا بیان ہے کہ جب سیدی اعلی حضرت پیدا ہوئے تو میرے والد حضرت مولانا رضا علی خان علیہ رحمت الحنان کو میں لے کر قبلہ دادا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے آپ کو دیکھ کر گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ آپ کے دادا جان کی پیشن گوئی کے آثار بچپن ہی سے ظاہر ہو گئے۔ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے، 7-8 سال تک تو انہیں کسی بات کا ہوش نہیں ہوتا، اور نہ وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت کا بچپن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کم سنی یعنی بچپن اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ صرف 4.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت اعلی حضرت نے مکمل ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کی نعمت سے آپ باریاب ہو گئے۔ آج 4 سال 4.5 سال کی عمر میں بچہ صحیح کپڑے پہننا نہیں جانتا، بات کرنا صحیح نہیں جانتا، اور ہمارے اعلی حضرت 4.5 برس کی عمر میں ناظرہ کلام مجید ختم ہوا۔ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک واقعہ یہ پیش آیا، سید ایوب علی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں آپ کے گھر پر ایک مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آیا کرتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ استاد صاحب کسی آیت کریمہ میں بار بار ایک لفظ آپ کو بتاتے،
مگر آپ کی زبان مبارک سے ادا نہیں ہوتا. وہ زبر بتاتے تھے، آپ زیر پڑھتے تھے. کیفیت یہ ہوئی کہ دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اعلیٰ حضرت کو اپنے پاس بلایا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا. اس میں کاتب نے غلطی سے زیر کی جگہ زبر لکھ دیا تھا، اور جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا وہی صحیح تھا. اور آپ کے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹے، جس طرح مولوی صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے اس طرح کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ارادہ کرتا تھا مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا. وہ جو پڑھاتے تھے وہ زبان سے نہیں نکلتا تھا. اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، اور جب سبق سنتے حرف بحرف لفظ بلفظ میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں سنا دیا کرتا تھا. روزانہ کی یہ حالت دیکھ کر استاد کو سخت تعجب ہوا. ایک دن مجھ سے کہنے لگے، احمد میاں یہ تو بتاؤ کہ تم جن ہو یا انسان ہو؟ مجھے پڑھاتے دیر لگتی ہے اور تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی. فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم میرے شامل حال ہے. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ 6 سال کے تھے. ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں منبر پر جلوہ افروز ہو کر میلاد النبی کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز آپ نے تقریر فرما کر علماء کرام اور مشائخ عظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی. اسی عمر میں آپ نے بغداد معلیٰ کے بارے میں سمت معلوم کر لی، اور پھر تا حیات مبارکہ غوث اعظم کی شہر یعنی بغداد معلیٰ کی طرف کبھی پاؤں نہ پھیلائے. یہ ادب تھا غوث اعظم کے مبارک شہر کا. تو جس کو غوث اعظم کے شہر مبارک کا اتنا ادب ہو، وہ مدینہ طیبہ کا کتنے ادب کرتا ہوگا. اس کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت کیا ہوگی. اللہ اکبر. نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، چنانچہ نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کا تحفظ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر ادا فرماتے. جب کبھی کسی خاتون کا سامنا ہوتا فوراً نظریں نیچے کرتے، سر جھکا لیا کرتے. آپ نے لڑکپن میں ہی تقوی کو اس قدر اپنا لیا تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی. 7 سال کے تھے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا شروع کر دیے تھے. سبحان اللہ. میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھے ہمارے اعلیٰ حضرت اور ان کے چند بچپن کے واقعات. اعلیٰ حضرت بچپن کی طرح لڑکپن اور جوانی میں بھی اپنے ہم اثر لوگوں سے ممتاز اور نمایاں تھے. علم و حکمت کے ایسے سمندر تھے جس کا کوئی کنارہ نہ تھا. آپ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی. 13 سال 10 ماہ 4 دن کے اندر آپ نے مروجہ تمام علوم مکمل کیے. 13 سال کی عمر ہوتی ہی کیا ہے، کتنا لڑکپن ہے جس پر اللہ کی خصوصی نوازش ہو، جن پر علم لدنی کی عطا ہو، وہ اتنی کم عمری میں وہ علم حاصل کرتے ہیں جو ایک عام انسان حاصل نہیں کر سکتا. حضرت محدث اعظم حضرت سید محمد محدث کچھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی قوت حافظہ علمی کی قابلیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے. ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی تھی.
مثلا ایک استفتاء آیا، ایک سوال آیا، اور دارالافتاء میں کام کرنے والے نے اسے پڑھا، ایسا معلوم ہوا کہ نئی قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا ہے، یعنی کوئی نئی قسم کا معاملہ، کوئی نیا فتویٰ معلوم کیا جا رہا ہے، اور جواب جزیے کی شکل میں نہ مل سکے گا، فقہاء کرام کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی فقہاء کرام کے بتائے ہوئے اصولوں سے مسئلہ اب نکالنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جب یہ استفتاء پیش کیا، عرض کیا عجب، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ عجب نئے نئے قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ کار اختیار کریں؟ جواباً ارشاد ہوا، یہ تو بڑا پرانا سوال ہے، ابن حمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحے میں، ابن عابدین نے رد المحتار کے فلاں جلد پر اور فلاں صفحے پر، اور فتاوی ہندیہ میں اور خیریہ میں یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ اور سطر جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بغیر دیکھے بتائی تھی، جب وہ کتابیں کھولی جاتی ہیں تو عبارت میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ملتا۔ اس خداداد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا، اور کیوں نہ حیرت میں ہو کہ جب اللہ عز و جل کی کرم نوازی ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی عنایت ہو اور وہاں سے عطائیں مسلسل ہوں، تو پھر علماء تو حیرت میں ہوں گے ہی نا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ بہت سارے فنون سے بھی نوازا، اور آپ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا، قابل قدر کتب تصنیف فرمائی، آپ کو ہر فن پر کامل دسترس حاصل تھی، علم توقیت میں اس قدر ماہر تھے کہ بتاتے ہیں کہ دن میں سورج اور رات میں ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی گھڑیاں انٹرنیٹ سے ملاتے ہیں، آج ہم گھڑیاں چینل کو دیکھ کر ملاتے ہیں، امام اہل سنت سورج کو دیکھ کر اپنی گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے، چاند کو دیکھ کر اپنے گھڑی کو ملا لیا کرتے کہ صحیح وقت یہ ہے، اور وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی ایک منٹ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ علم ریاضی میں آپ یگانہ روزگار تھے، اس کے علاوہ علم ہندسہ، علم حیت، علم جفر میں بھی بے پناہ مہارت رکھتے تھے، مختلف عنوانات پر کم و بیش 1000 کتب تصانیف فرمائیں۔ یوں تو آپ نے 1286 سے 1340 تک لاکھوں فتوے دیے، لیکن افسوس سب کے سب نقل نہ کیے جا سکے، سب کے سب کتابی صورت میں نہ آ سکے، اور زبانی جو لوگوں کو رشد و ہدایت دی وہ بھی تحریر ضبط میں نہ آ سکا۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور جو تحریر کر لیے گئے مروجہ مخرجہ 30 جلدیں آج فتاوی رضویہ کی عام ہے الحمدللہ، جس کے صفحات 21,656 ہیں، اور کل سوالات و جوابات 6,847 ہیں، اور کل رسائل 206 ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث، فقہ اور کلام وغیرہ میں آپ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ کے فتاوے کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ہر فتوے میں دلائل کا سمندر موجزن ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حافظ قرآن، فقی، مفتی، محدث، مدرس ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے عظیم مبلغ تھے۔ آپ نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنے متعلقین محبین میں انتہائی احسن انداز میں جا بجا نیکی کی دعوت پیش کی۔ آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نیکی کی دعوت کا انداز ہی ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سجادہ نشین سرکار کلاں مہرارہ شریف حضرت مہدی حسن میاں فرماتے ہیں کہ جب میں بریلی شریف آتا
تو اعلیٰ حضرت خود کھانا لاتے اور میرے ہاتھ خود دھلاتے. ایک مرتبہ میں نے سونے کی انگوٹھی اور چھلے پہنے ہوئے تھے. حسب دستور جب ہاتھ دھلوانے کی باری آئی فرمایا کہ شہزادے حضور یہ انگوٹھی اور چھلے مجھے دے دیجئے، آپ کے پیر خانے سے آمد ہوئی ہے. بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنے شہزادے کو، اپنے پیر و مرشد کے آستانے سے آئے ہوئے بزرگ کو فرمانے لگے کہ یہ چھلے مجھے دے دیجئے، اور پھر ہاتھ دھلائے اور چھلے آپ نے رکھ لیے. آپ فرماتے ہیں حضرت مہدی میاں کہ میں اعلیٰ حضرت سے مل کر بمبئی چلا گیا، اور بمبئی سے جب واپس اپنے گھر آیا تو میری لڑکی فاطمہ نے مجھ سے کہا ابا حضور بریلی شریف سے بڑے مولانا صاحب کا، اعلیٰ حضرت کو اس وقت بڑے مولانا کہا جاتا تھا، بڑے مولانا صاحب کا پارسل آیا ہے جس میں چھلے اور انگوٹھی ہیں اور ایک خط بھی ہے. جب خط کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ شہزادی صاحبہ یہ دونوں طلائی اشیاء آپ کی ہیں کیونکہ مردوں کو اس کا پہننا جائز نہیں. مہدی میاں کی اصلاح بھی ہو گئی، اور وہ جو آپ نے سونے کی انگوٹھی اور چھلے لیے تھے وہ شہزادی صاحبہ کو بڑے احسن انداز سے گھر پر پارسل کیے گئے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تھا اعلیٰ حضرت کی نیکی کی دعوت کا عالم. آئیے ایک اور واقعہ سنیے. ایک مرتبہ برسات کا موسم تھا، عشاء کے وقت ہوا کے تیز جھونکے مسجد کا چراغ بار بار بجھا رہے تھے. اس زمانے میں ناروے کی دیا سلائی استعمال ہوتی تھی جسے روشن کرتے وقت گندک کی بو نکلتی تھی. اس لیے اعلیٰ حضرت کا حکم تھا کہ دیا سلائی مسجد سے باہر جا کر، یعنی ماچس مسجد سے باہر جا کر روشن کی جائے. مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے. مسجد میں بدبودار کپڑے لے کر آنے کی اجازت نہیں، جائز نہیں. مسجد میں بدبودار کپڑے پہن کر آنا یا ایسی چیز لگا کر آنا جس سے مسجد میں بدبو پھیلے. اب امام اہل سنت نے منع فرمایا تھا کہ وہ ماچس، وہ دیا سلائی مسجد میں نہ جلائی جائے. اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ صاحب نے یہ کی کہ ایک لالٹین میں شیشہ لگوا کر اور کپی میں تیل ڈال دیا اور مسجد کو روشن کرنے کے لیے اندر لے آئے. اب جو ارنڈی کا تیل ہوتا ہے اس کے اندر بدبو ہوتی ہے. جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نظر اس پر پڑی تو ارشاد فرمایا حاجی کفایت اللہ صاحب آپ نے یہ مسئلہ بارہا سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبودار تیل نہیں جلانا چاہیے. جواب دیا حضور میں نے اس تیل کی بو دور کرنے کے لیے اس کے اندر خوشبو ملا دی ہے. فرمایا راہگیر دیکھ کر کیسے سمجھیں گے کہ اس کے اندر خوشبو ملا دی گئی ہے اور تیل کی بو دور کر دی گئی ہے. اور لوگ تو یہی کہیں گے کہ دوسروں کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ مٹی کا بدبودار تیل مسجد میں نہ جلاؤ اور خود مسجد میں لالٹین جلوا رہے ہیں. ہاں اگر آپ برابر میں اس کے پاس کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہو کر کہیں کہ اس کے اندر انڈی کا تیل موجود نہیں ہے، ارنڈی کا تیل موجود نہیں ہے، اس میں خوشبودار تیل موجود ہے، تب تو ٹھیک ہے. یہ گفتگو سننے کے بعد حاجی کفایت اللہ صاحب فوراً لالٹین لے کر مسجد سے باہر آ گئے. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ درس ملا کہ جس طرح بدگمانی کرنا منع ہے اس طرح لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تہمت کے راستوں میں چلے گا اسے تہمت لگے گی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو ہر طرح کی بدبو سے بچانا ضروری ہے. اللہ کے گھروں کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خوشبودار رکھنا چاہیے. مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ
مسجدیں خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اللہ عز و جل ہمیں ہر طرح ہر دینی معاملے میں احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے اور مساجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عشق مصطفیٰ کے کیا کہنے ہیں۔ آپ عشق مصطفیٰ کا سرتپا نمونہ تھے۔ آپ کی تحریر و تقریر سے نمایاں طور پر عشق رسول جھلکتا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش اس امر کا مشاہدہ ہے کہ آپ کی نو کے قلم بلکہ گہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ جان رحمت سے آپ کی بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ نے حضور تاجدار رسالت کی اطاعت اور غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے تھے۔ اس کا اظہار آپ نے اپنے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کبھی کسی بادشاہ کی خوشامد کے لیے آپ نے کوئی غزل نہیں کہی، کوئی قصیدہ نہیں لکھا۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارا ہند کا ایک ضلع ہے، برائنج ہند کا ایک اسٹیٹ یو پی کے اندر ایک ضلع ہے، ریاست نان پارا ایک شہر ہے۔ اس کے نواب کی مدح میں شعراء نے کئی قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے بھی عرض کیا حضور آپ بھی نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، تو آپ نے اس کے جواب میں ایک نعت لکھی جس کا مطلع یعنی غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں۔ آپ نے بارگاہ رسالت میں ایک نعت لکھی، آپ نے قصیدہ نہیں لکھا۔ وہ نعت کیا تھی؟ وہ نعت یہ تھی: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی ہر طرح سے میرے آقا کامل اور مکمل ہیں، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوا کرتے ہیں عموماً، مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی مہکتا پھول ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ اور ہر شمع جب شمع جلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دھواں بھی نکلتا ہے، اور دھواں اس کا عیب ہے۔ جب شمع جلتی ہے دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھوئیں یعنی ہر عیب سے آپ پاک ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائی، اور مقطع یعنی کلام کے آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، اس میں نان پارے کی بندش کتنے لطیف اشارے سے کی ہے۔ فرماتے ہیں: کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جس کے لیے مالداروں کی خوشامد کرتا پھروں۔ میں تو اپنے آقا کے در کا گدا ہوں، میں اپنے آقا کی نعت کہوں۔ اور جبھی یہ نعت کہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان عاشق رسول کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا کی گدائی کرے، وہ اپنے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور ہر عاشق کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آقا کی اسے دید ہو جائے، خواب میں ہو جائے، سبحان اللہ، جاگتے میں ہو جائے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت مل جائے۔ یقیناً اس خواہش کی تکمیل کسی بھی مومن کے لیے متاع جاں ایمان ہے، لیکن بعض عشاق ایسے بھی ہوتے ہیں جو خواب میں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پیتے ہیں، مگر بیداری میں بھی ان خوش نصیبوں کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی اس نعمت عظمیٰ سے مالا مال تھے۔ چنانچہ جب سیدی اعلیٰ حضرت دوسری بار حج کے لیے حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ میں نبی رحمت کی زیارت کی آرزو لیے، روضہ اطہر کے سامنے دیر تک صلاۃ السلام پڑھتے رہے، مگر پہلی رات قسمت میں یہ سعادت نہ تھی، بارگاہ رسالت سے رخ انور کی زیارت کی باریابی نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ نے ایک نعت لکھی جس کا مطلع میں دامن رحمت سے وابستگی کی امید دکھائی دے رہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یقین مانیے جب یہ نعت مدنی چینل پر نشر ہوتی ہے، وہی نعت ہے، اس نعت کو جب بھی سنا کریں، اس نعت پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو واقعہ مشہور ہے، جب اعلیٰ حضرت نے اس کے آخر میں مقطع کہا، کرم ہوا میرے آقا کا، اور میرے آقا نے جاگتی آنکھوں سے امام اہل سنت کو دیدار عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، فرمایا اے بہار جھوم جا کہ تجھ پر بہاروں کی آج بہار آنے والی ہے۔ وہ کیونکہ میرے آقا آج باغ و بہار کی طرف جا رہے ہیں، آج بہار کے دن بھی پھر رہے ہیں۔ فرمایا اے بہار جھوم جاؤ، تجھ پر بہاروں کی بہار آنے والی ہے۔ وہ دیکھ مدینے کے تاجدار سوئے لال ازار یعنی جانب گلزار تشریف لا رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، پہلی رات جب زیارت اقدس سے مشرف نہ ہوئے تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں مصر ثانی میں بطور عاجزی اپنے لیے کتے کا لفظ استعمال فرمایا، لیکن ہم نے ادباً یہاں شیدا ذکر کیا ہے۔ اس مقطع میں عاشق ماہ رسالت سرکار اعلیٰ حضرت کی کمال انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا تو کیا اور تیری حقیقت کیا، تجھ جیسے تو ہزاروں سگانے مدینہ گلیوں میں پھرتے ہیں، اور یہ غزل یہ نعت عرض کر کے دیدار کے انتظار میں معدب بیٹھے ہوئے تھے کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور چشمان سر یعنی سر کی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے بیداری میں زیارت محبوب سے مشرف ہوئے۔ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے شیدا
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی پوری زندگی اشاعت علم و دین، تبلیغ دین متین میں بسر کی، اور اپنی وفات سے 4 ماہ 22 دن پہلے خود اپنے وصال کی خبر دے کر پارہ 29 سورہ دہر کی آیت 15 سے سال انتقال فرما دیا تھا۔ اس آیت شریفہ کے علم ابجد کے حساب سے 1340 عدد بنتے ہیں، اور یہی ہجری سال کے اعتبار سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا سن وفات ہے، یعنی 1340 ہجری، جس سفر المظفر 1340 مطابق 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ہندوستان کے وقت کے مطابق 2:38 پاکستانی وقت کے مطابق 2:08 پر عین جمعہ کے وقت دائی اجل کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار پر انوار مدینۃ المرشد بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس دن آپ کا وصال ہوا، اس دن بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت میں پایا۔ صحابہ اکرام دربار میں حاضر ہیں، لیکن مجلس میں سکوت طاری تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا خواب میں، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کیا، حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد ہوا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ اور بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ مولانا امام احمد رضا کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 سفر المظفر 1340 کو وصال ہو چکا ہے۔ جس روز انہوں نے خواب میں سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جس قدر عنایتیں تھیں، یہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص اور مقبول بارگاہ ہونے کی وجہ سے تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ اگر ہم سید اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں، میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اس مدنی میٹھے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ یہ وہ تحریک ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سنتوں کے چراغ روشن کرتی ہے۔ آپ بھی اس مدنی تحریک میں شامل ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیجیے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ماحول سے جو وابستہ ہوتے ہیں ان کی کیا کہنے ہیں، اللہ اکبر، ان کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اسلامی بھائی جن کا تعلق باب الاسلام سندھ سے ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ 1990 کی بات ہے کہ میرا خاندان میں کئی لوگ بدعقیدہ تھے، میں خود بھی تذبذب کا شکار تھا، کون سا گروہ سیدھے راستے پر ہے، کون سا گروہ غلط راستے پر ہے۔ ایک رات میں سخت پریشانی کے عالم میں تھا، دعا کی، اے اللہ مجھے صحیح عقیدے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد سو گیا، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، میری دل کی آنکھیں کھلیں، مجھے اپنے شہد سے میٹھے آقا کا دیدار نصیب ہوا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی نورانی چہرے والے 2 بزرگ موجود تھے، ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کچھ یوں ارشاد ہوا، یہ احمد رضا ہیں، ان کا مسلک تھام لو۔ اور پھر دوسری ہستی کی طرف فرمایا، یہ الیاس قادری ہیں، ان سے مرید ہو جاؤ۔ جب میں بیدار ہوا تو اپنی خوش بختی پر پھولے نہ سماتا۔ الحمدللہ اسی دن سے میں نے اعلیٰ حضرت کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور امیر اہل سنت سے بیعت ہو کر اتاری بھی بن گیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے
آج میرا پورا خاندان الحمدللہ مدنی ماحول اور سنیت سے وابستہ ہو چکا ہے، اور ہمارے گھر میں اسلامی بہنوں کا مدرسۃ المدینہ یعنی مدرسۃ المدینہ بالغات بھی لگ رہا ہے۔ اللہ عز و جل کی امیر اہل سنت پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ